اور آج جمادی ثانی کی 17 تاریخ ہے اور یہ وہ مہینہ ہے. میں نے ابھی سورت پڑھی قرآن کی کہ پہلی پڑھی کہ انما یرید اللہ لزبانکم ورسا اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ پاک ارشاد فرما اس آیات مبارکہ میں کہ حبیب ہمارا ارادہ تو یہی ہے، اللہ نے یہ طے کر لیا کہ آپ کی جو اہل بیت ہے، آپ کی جو اہل بیت ہے یہ پاک سے پاک تر رہے اور ان کے قریب میں ان کے پاس کوئی ناپاکی جا نہ سکے. یہ ایسے پاک ہو جیسے انہیں پاک رہنے کا حق ہے، یہ ایسے پاک ہے. اللہ پاک کا اللہ پاک نے قرآن میں پاکی آدھا ایمان ہے، پاکی آدھا ایمان ہے. تو آپ اندازہ لگاؤ اللہ نے اپنے حبیب کی اہل بیت کے لیے یہ اعلان کیا کہ یہ ایسے پاک ہے جیسے یہ پاک رہنے کا حق رکھتے ہیں اور ان تک اب کوئی ناپاکی پہنچ نہیں سکتی. یہ قرآن ہے، آپ اندازہ لگاؤ یہ قرآن کا اعجاز ہے. یہ نبی کی اہل بیت کے لیے آپ اندازہ لگاؤ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی مابعوث ہوئے، جتنے یعنی آسمانی کتابیں زبور، انجیل، توریت آئی، اس میں کسی نبی کی اہل بیت کے متعلق یہ نہیں تھا کہ ہم نے آپ کی اہل بیت کو پاک کیا، نہیں تھا. اور پھر آپ دیکھیں کہ جب ہمارے نبی کی باری آئی تو نبی کی اہل بیت سمجھنا تو پھر نبی کو سمجھنا پڑے گا، نبی کی عظمت سمجھنا پڑے گا، نبی کے اختیارات سمجھنا پڑے گا، نبی کی فضیلت سمجھنا پڑے گا، تب اہل بیت سمجھ میں آئے گی. فاطمہ سلام اللہ دنیا میں تشریف لائی. آپ دیکھیں یہ وہ شہزادی ہے، یہ وہ شہزادی ہے. دنیا کی تکالیف جھیلی. جب نبی مکہ المکرمہ نماز پڑھتے آپ چھوٹی سی تھی، یہ بدبخت ابو جہل آپ کے اوپر اونٹنے کی اوجھلی ڈالی، آپ اپنے ننھے ہاتھوں سے وہ صاف کر دی اور اللہ سے دعا کرتی. آپ دیکھیں یہ وہ فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے. یہ انہی کا مہینہ ہے، 20 جمادی ثانی کو انہی کی ولادت ہے. اور آپ دیکھیں کہ ان کی فضیلت تو یہ ہے کہ اللہ کے حبیب جب وہ تشریف لاتی تو اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے، انہیں سلام کرتے، انہیں بوسہ دیتے، اور اللہ کے حبیب جس جگہ تشریف فرما ہوتے اس جگہ انہیں بٹھاتے اور پھر آپ ہٹ کر بیٹھتے اور بولتے کہ بی بی بیٹی بتانا کیا بات ہے. یہ ہے شہزادی فاطمہ سلام اللہ علیہا. اب لوگوں کو تکلیف کہ بھئی یہ سلام اللہ علیہا کیسی ہوئی، یہ تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونا تھا، یہ تو امام حسین علیہ السلام کیسے ہوئے، یہ تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. علی علیہ السلام کیسے ہوئے، یہ تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حسن علیہ السلام کیسے ہوئے، یہ تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ تو انہیں انبیاءوں کے ساتھ ہونا تھا، تو ہم کیا کریں گے، ان کی انبیاءوں سے یعنی یہ نہ مل جائے، ہم انہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے. تو اب آپ ان کی سمجھ دیکھ لیجئے کہ ہوا کیا. میں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ انما یرید اللہ لزبانکم ورسا اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ قرآن کی آیت مبارکہ آئی اور یہی حدیث کسا بھی ہے. آپ اندازہ لگائیں ہوا کیا. نبی یہ مکرم تشریف لائے باہر سے. اب جب بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے حجرے میں آئے تو فرمایا بی بی ایک تیری چادر دے دینا. آپ چادر اوڑے اور آپ کیا کریں، استراحت آرام فرمائے. اتنے میں کھیلتے ہوئے امام حسن آئے اور ماں سے کہا کہ ماں کیا بات ہے، کیا بات ہے ماں کہ نبی کی خوشبو آ رہی ہے اور نانا کی خوشبو آ رہی ہے. نبی کی خوشبو وہ تھی، آپ اندازہ لگائے مکے کی جس گلی سے گزرتے وہ گلی کیا ہو جاتی، آپ دیکھیں خوشبو سے معطر ہو جاتی،
खुशबू वालों को खुशबू आएंगी ना, अबू लहब को नहीं आई, अबू जहल को नहीं आई। आप देखें कि फिर आप अब्दुल्ला बिन उबई को नहीं आई। ये जन्नत के शहजादे हैं, इनको मालूम है खुशबू क्या चीज होती। तो आप देखें कि फिर भी सैयदा फातिमा सलाम अलैहा ने कहा कि आपके नाना आए चादर के नीचे हैं। फिर नवासे ने नाना को सलाम किया, अस्सलाम अलैकुम, या तो आपने वालेकुम अस्सलाम कहा, अपनी चादर में बुलाए। इमाम हुसैन आए, आप फिर उन्होंने पूछा क्या बात है, नाना की खुशबू आ रही है। माँ ने कहा कि ये नाना आए हैं उस चादर के नीचे। आपने सलाम किया, नबी ने चादर के नीचे बुला लिया। फिर मौलाए कायनात तशरीफ लाए, आपने पूछा कि भाई नबी की खुशबू आ रही है। फिर बीबी फातिमा ने फरमाया कि ये नबी आराम फरमा रहे हैं। आपने सलाम किया, नबी ने चादर के नीचे बुला लिया। फिर शहजादी आई, सलाम किया, चादर के नीचे नबी ने बुला लिया। फिर उसके बाद में कुरान करीम की इस आयत मुबारका का नुज़ूल हुआ कि इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबअनकुम रिज्सा अहलल बैति वयुतहिरकुम तत्हीरा। और अल्लाह के हबीब ने उस चादर के नीचे से हाथ उठाया और दुआ किया, ऐ अल्लाह हाउलाई अना अहलल बैत, ऐ अल्लाह ये मेरी अहले बैत है। जैसे तू चाहता है कि ये पाक है, वैसे ही ये पाक है, कोई नापाकी उन तक पहुंच नहीं सकती। आप अंदाजा लगाए फिर क्या हुआ। अब देखना कि अब इस हदीस के रावी कौन है, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला रसूलुल्लाह के चचा। अब फरमान में आप फिर देखे उम्मे सलमा इसके रावी हैं। उम्मे सलमा फरमाती मैं भी थी आंगन में खड़ी, मैंने देखी। अब पंजतन कहते हैं तो लोग समझते कि पंजतन किसी और यानी लोगों का ये वसफ है, नहीं, पंजतन यही है, 5 यही है। तो ये दिया किसने मिजाज, हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला। वो बोले कि मैं खड़ा था आंगन में, एक चादर थी, अब वो चादर हटी, मैं नहीं जानता था वो चादर के नीचे कौन है। चादर हटी तो मैंने उस चादर के नीचे 5 तन देखे, ये पंजतन हो गए। 5 तन देखे, ये पंजतन हो गए। आप अंदाजा लगाए, नबी ने इनकी वो तारीफ बयान की जिसकी कोई इंतहा नहीं। अब अहले बैत रसूलुल्लाह, आप अंदाजा लगाओ कि ये है। फिर कुरान करीम की वो मुबाहिला की आयत मुबालिका, उससे फिर ये साबित हो गया कि यही है जो दीन के वक्त काम में आने वाले हैं। ये वही है जब दीन को जरूरत पड़ी तो नबी ने इनको आवाज दी, इनको आवाज दी। तो सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा आपकी बाबरकत जात मुबारक वो है कि जिनकी खैरात पाले। आप अंदाजा लगाए, खैरात पाने वाला आजाद, खैरात लेने वाला यानी जन्नत वाला, खैरात बटने जो तकसीम जिस पे हुई वो जन्नती। क्या हुआ, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और वो ईमान लाया और बोला या रसूलल्लाह है कुछ नहीं, अब यानी मेरे पास कुछ नहीं है, ज़ादिरा रास्ते में जाने के लिए पैसा नहीं, सवारी नहीं, खाना नहीं, कपड़ा नहीं, कुछ इंतजाम फरमा दिए, मैं तो कलमा पढ़ लिया। बुखारी मुस्लिम की हदीस मुबारक। नबी ने ये नहीं फरमाया कि भाई ठीक है एक काम करो, अब तो तुम ईमान लाए, मैं भी तुम्हारे वैसा बशर हूं, चलो 2 रकात नमाज हाजत पढ़ लो और फिर अल्लाह से मांग लो। मिजाज है ना दुनिया का कि नहीं मांगना चाहिए। तो अब नबी के सामने सहाबी मांगा, अभी ईमान लाया। नबी फरमा सकते थे अरे ना खुद अभी ईमान लाए तुमको नहीं मालूम, मैं भी तुम्हारे जैसा हूँ। नबी ने नहीं फरमाया, नबी ने फरमाया ठीक है तुम्हें चाहिए तो हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला तशरीफ फरमा थे। वो सलमान फारसी है जो आप देखें बाब जिब्राइल पे जिनकी ड्यूटी, आप अंदाजा लगाओ कि क्या घर था होगा सैयदा का। आज भी आप देखें मदीने जाना तो बाब जिब्राइल है, वहां से ही दाखिल होना। वो जिब्राइल आमीन अलैहिस्सलाम जिब्राइल अलैहिस्सलाम हो गए और फिर आप अंदाजा लगाओ फरिश्ता है वो। अगर कोई बोले जिब्राइल रज़ी अल्लाह अन्हु कैसे आदमी खादिम बोले यार जिब्राइल अलैहिस्सलाम बोलना, जिब्राइल जिसके दर से जाते, जिब्राइल जिसको सलाम करते, जिब्राइल जिनके दर पे बैठते, जिनकी खैरात लेते, वो अलैहिस्सलाम है। तो अब देने वाले क्या होंगे। मैं फिर उस नुक्ते पे आऊंगा आखिरी में कि अलैहिस्सलाम क्यों है। तो आप देखें फिर उसके बाद में क्या हुआ कि वहां मैंने वाक़या रोका था कि 5 तक का। तो अब रिवायत बताती
روایت کہ نبی مکرم 40 دن تک جب دروازہ مبارک آتا سیدہ کا تو وہاں کھڑے ہوتے اور آپ سلام کرتے، السلام علیکم یا اہل بیت رسول اللہ. آپ اس در پر سلام کرتے جو باب جبرائیل ہے، اور جو بی بی فاطمہ کا حجرہ تھا وہ ٹھہرتے اور آگے بڑھ جاتے، اور جب کسی مورکے پہ جاتے تو سب میں پہلے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے پاس جاتے، اور واپس آتے تو سب میں پہلے ان کے پاس آتے، اور آخری میں ان کے پاس یعنی رخصت ہو کے کسی جنگ پر جاتے. تو آپ دیکھیں کہ نبی جس پر سلام کرے اور امت ان کو سلام کرنے سے گریز کرے. نبی نے سلام کیا کہ بھئی السلام علیکم یا اہل بیت رسول اللہ، اے نبی کی اہل بیت تم پہ سلام ہو. تو جب امت کو یہ فکر ہو جائے، امت وہاں تک پہنچ جائے تو پھر اہل بیت ملیں گے. تو ہوا کیا، اور آپ دیکھیں سلمان و فارسی نے ان کو لے کے نبی نے یہ فرمایا کہ ان کو سلمان، ان کو فاطمہ سلام اللہ یعنی فاطمہ کے گھر لے جاؤ، فاطمہ کے گھر لے جاؤ. اور پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ وہاں لے کے گئے. نبی نہیں جانتے تھے کہ میرے بیٹی کے لیے کچھ نہیں ہے. نبی یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو ظاہر ہمارے سے مت دیکھو، ظاہر ہمارا مت دیکھو کہ میری بیٹی کے پاس کچھ نہیں ہے، مت دیکھو. یہ جب دیتی ہے تو نواز کون کون نوازے جاتے ہیں وہ دیکھو. تو جب گئے تو سلمان فارسی نے بتایا کہ یہ آپ کو بھیجا، نبی نے بھیجا. تو آپ نے کیا کیا، اپنا ایک قلوبند تھا جو مولا کائنات نے دیا تھا وہ نکال کے دے دیے. کس کو؟ اس سائل کو دے دیے. وہ لے کے نبی کے دربار میں آئے، بولے یا رسول اللہ آپ نے فاطمہ کے پاس بھیجا تھا، انہوں نے یہ دیا. تو وہاں پر عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما تھے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اجازت کہ یہ تبرک میں رکھ لوں اور میں اس کو منہ مانگی قیمت دوں. بولے اجازت. بولے کیا چاہتے؟ بولے سواری چاہیے. بولے دیا. کیا چاہیے؟ کپڑے. دیا. کیا چاہیے؟ کھانا. دیا. کیا چاہیے؟ بولے کچھ خرچ. دیا. آپ نے انہیں ایک اونٹ دیا، پیسہ دیا اور کپڑے دیے اور ان کو نواز دیا. پھر وہ ہار لیا، نبی کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ یہ شہزادی کا ہے، یہ شہزادی کو ہی زیب دیتا، یہ میری خواہش ہے کہ شہزادی سے قبول کر لے. پھر وہ ہار لے کے آپ دیکھیں سلمان فارسی بی بی کے پاس گئے، بی بی نے لیا اور پھر آنکھ میں آنسو آ گئے. تو پھر سلمان فارسی رضی اللہ پوچھا کہ بی بی کیا بات ہے؟ تو بولے میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ یہ ہار کیسا ہے. یہ پھر ان کے ساتھ ایک غلام تھا، غلام کے ہاتھ سے عمار بن یاسر نے دی دیا. تو پھر بی بی نے جب غلام کو دیکھا تو غلام کو آزاد کر دیا. بی بی نے فرمایا کہ سنو کہ یہ ہار وہ ہے کہ کس کا ہار ہے آپ اندازہ لگاؤ. ایک غلام آزاد ہو گیا اور ایک بھوکے کے پیٹ بھر گیا. جس کو کپڑے نہیں تھے کپڑا مل گیا، جس کو سواری نہیں تھی سواری مل گئی، جس کے پاس مال نہیں تھا اس کو مال مل گیا. ایک خیرات سیدہ کی وہ ہے کہ ہر کوئی نوازا گیا اور ایمان سے بھی نوازا گیا. یہ خیرات ہے اہل بیت کی. یہ لینا چاہیے، یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ان کا صدقہ عطا فرما، ان کے صدقے میں ہمارے ایمان کو مکمل فرما دے. اللہ سے دعا ہے بار الہ تیرے حبیب کا واسطہ، آل محمد کا واسطہ، یا رسول اللہ جو کہا گیا سنا گیا مولا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، صلاحیت عطا فرما. بار الہ بار الہ بار الہ اہل بیت کا صدقہ عطا فرما، ان کے صدقے میں ہمارے ایمان کو مکمل فرما، نور والا ایمان عطا فرما. ہمارے ظاہر پہ، ہمارے باطن پہ، ہمارے قلوب پہ، ہمارے روح پہ، ہمارے مرحومین پہ ان کا نور عطا فرما. ہمارے مرحومین کی بخشش فرما، جنت میں ان کو اعلیٰ درجہ عطا فرما. ہم تمام کی مولا موت ایمان پر ہو، کلمہ طیبہ پر ہو اور ان کے دیدار پر ہو اور خبروں بھی ان کا دیدار ہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین.